السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، اس شخص کے لیے جو راستے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، یعنی جو شخص حج کے لیے جانے اور واپس آنے کا خرچہ اس کے پاس موجود ہے، اور اس کے زیر کفالت جو لوگ گھر کے اندر موجود ہیں، جتنی دیر اس نے حج کے ایام میں مکہ رہنا ہے اتنے دنوں میں پیچھے ان کا خرچہ یہ ادا کر سکتا ہے، تو اس پر حج فرض ہے۔ حج جو لفظ ہے اس کا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور وَأَصْلُ الْحَجِّ فِي اللُّغَةِ الْقَصْدُ، لغت کے اندر جو حج ہے اس کا معنی قصد ہے، ارادہ ہے۔ وفی الشرع القصد الی البیت الحرام باعمال مخصوصہ، شرعی معنی یہ ہے کہ بیت اللہ کے اندر جا کے اعمال مخصوصہ کرنا، اور وہاں پر ان اعمال کی نیت سے، ارادے سے جانا، تو یہ حج ہے۔ باقی عبادات کوئی مالی عبادت ہے، کوئی بدنی عبادت ہے، کسی عبادت میں آپ کو وقت دینا پڑتا ہے، لیکن حج ان تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ یہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے اور زبانی عبادت بھی ہے۔ اور حج جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں شامل فرمایا ہے، اور اس کی فرضیت 9 ہجری میں ہوئی ہے۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ 5 ہجری کے اندر یا 6 ہجری کے اندر حج فرض ہوا ہے۔ حج کی فرضیت کا منکر یہ کافر ہے، اور قدرت کے باوجود، استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والوں کے حق میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ تعجب نہیں کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مریں۔ تو حج کا فریضہ ہر مسلمان پر اس وقت عائد ہوتا ہے جب کہ اس کو جسمانی اور مالی اور ملکی طور پر طاقت حاصل ہو، جیسا کہ آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، تو اس کے اندر یہ ساری طاقت آتی ہے۔ اور حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، یعنی جس شخص پر فرض ہوا تو وہ ایک بار حج ادا کر لیتا ہے تو اس سے وہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے زائد بار کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، زائد بھی کر سکتا ہے۔ اور حج جو ہے یہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر ہم اس کی فضیلت کی بات کریں تو آپ دیکھیں نماز، روزہ یہ صرف بدنی عبادات ہیں، زکوٰۃ یہ صرف مالی عبادت ہے، اور اذکار وغیرہ یہ صرف زبانی عبادات ہیں۔ تو حج جو ہے اور عمرہ یہ مالی عبادت بھی ہے، جانی بدنی عبادت بھی ہے، اور زبانی عبادت بھی ہے، اور اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن بھی ہے۔ ایمان اور جہاد کے بعد حج مبرور، مقبول، افضل ترین عمل ہے۔ اور اسی طرح دوران حج اگر کسی شخص سے کوئی شہوانی فعل اور کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہوا ہو تو وہ حاجی جو حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے کیوم ولدتہ امہ، آج ہی اس کو اس کی والدہ نے جنم دیا ہو۔ جس طرح بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس طرح حج کرنے والا بھی جب حج سے فارغ ہو کے آتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔
اور حج مبرور جو ہے اس کی جزا لیس لہ جزاء الا الجنہ، جنت کے علاوہ اس کی اور کوئی جزا نہیں ہے، اس کی جزا جنت ہے۔ حج جو ہے عورتوں کا جہاد ہے، یعنی یہاں سے بھی ہمیں سمجھ آتی ہے اس کی فضیلت کہ عورتیں وہ جہاد کے لیے نہیں جا سکتی تو ان کو جہاد کی جگہ پر حج دیا گیا ہے۔ تو چونکہ جہاد اسلام کے تمام اعمال میں سے افضل ترین عمل ہے تو عورتوں کے لیے جہاد حج کو قرار دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ عورتوں کے لیے یہ جہاد ہے، اور یہ ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں ہے۔ عورتوں کی طرح بوڑھوں اور بچوں اور ضعیفوں وغیرہ کا جہاد بھی حج اور عمرہ ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ حاجی کی زندگی قابل رشک اور وفات قابل فخر ہوتی ہے۔ اگر وہ احرام کی حالت میں فوت ہو جائے تو قیامت کے دن وہ لبیک پکارتا اٹھایا جائے گا، اور کیا ہی خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو قیامت والدن اٹھے اور لبیک کہتا ہوا اس کو اٹھایا جائے، اور لبیک کہتا ہوا لبیک اللہم لبیک توحید کے یہ ترانے پڑھتا ہوا وہ قیامت والدن اٹھے۔ تو یہ حاجی کو اگر وہ احرام کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو یہ سعادت نصیب ہوگی کہ وہ قیامت والدن جب اٹھے گا تو لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا۔ رمضان کے اندر اگر کچھ شخص عمرہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دے، تو اس رمضان میں کیے گئے عمرے کا ثواب وہ جہاد کے برابر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرے کو دوسرے عمرے تک، یہ درمیان میں جو عرصہ ہوتا ہے اس دوران جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور زیادہ عمرے کرنا اس سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یہ رزق کے اندر برکت کا باعث ہے۔ تو ان ساری فضیلتوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہوتا ہے، یہ دعا ہماری لبوں سے نکلتی ہے، اور یہ جستجو اور التجا ہماری بنتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، بار بار بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ بیت اللہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ایک نماز ادا کریں تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، اور مسجد نبوی کی اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ایک نماز ادا کریں تو اللہ تعالیٰ 1,000 نماز کے برابر اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ دونوں مساجد اور تیسری مسجد اقصیٰ، یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ سفر کا ارادہ لے کر ثواب کی نیت سے باقاعدہ زاد راہ لے کر اور سامان سفر باندھ کر ثواب کی نیت سے جانا جائز نہیں ہے۔ صرف 3 مسجدیں جن کی طرف سفر کرنا ثواب کی نیت سے جائز ہے، وہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ ہے۔ تو جب ہم یہ فضائل دیکھتے ہیں اور ان کی عزت و تکریم دیکھتے ہیں، اور ان جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وقت گزارنا، اپنی زندگی گزارنا، اور ان جگہوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھتے ہیں، تو ہمارے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بیت اللہ کی اور مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے، بار بار ہمیں مکہ و مدینہ میں لے جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے گھر میں بلائے اور یہ سعادتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔